حضرت جعفر صادق ایک مرتبہ مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ ان سے علمی استفادہ کے لیے آئے، تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ مجھے تعجب ہے 4 قسم کے آدمیوں پر جو 4 باتوں سے غافل ہے۔ وہ 4 باتیں کون سی ہیں؟ پہلی بات، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو مصیبت میں پھنسا ہوا ہو اور یا ارحم الراحمین نہ پڑھتا ہو۔ حالانکہ قرآن میں حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین۔ کیا معنی؟ اور ایوب علیہ السلام نے جب اپنے رب کو پکارا کہ میں مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں اور آپ ارحم الراحمین ہیں، تو اس کا فائدہ قرآن نے بھی خود بتا دیا کہ ارحم الراحمین کا فائدہ کیا ہے؟ فَاسْتَجَابَ لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ۔ بس ہم نے ایوب علیہ السلام کی دعا قبول کی اور ان کی تکلیف کو دور کر دیا۔ اور دوسرا کہ کون سا شخص ہے؟ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو غم میں پھنسا ہوا ہو اور وہ دعا نہ پڑھے جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی تھی۔ وہ دعا کیا تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ کیا ہے؟ پس ہم نے ان کی حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قبول کی اور ان کو غم سے نجات دے دیا۔ 2 شخص ہو گئی۔ تیسرا، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جسے کوئی خوف لاحق ہو جائے اور وہ دعا نہ پڑھے جو صحابہ کرام نے خوف کے وقت پڑھی تھی۔ وہ دعا کیا تھی؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور اس کا فائدہ قرآن نے خود بتا دیا، فانقلبوا بنعمت اللہ۔ بس وہ لوٹے اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ، ان کو کوئی پریشانی کوئی غم نہیں ہوئی۔ 4 شخص کون ہے؟ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو دشمنوں کے مکر و فریب میں مبتلا ہو اور وہ دعا نہ پڑھے جو فرعون کے خاندان کے ایک مومن نے پڑھی تھی۔ وہ دعا کیا تھی؟ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، جس کا ترجمہ کیا ہے؟ میں سونپتا ہوں اپنا کام اللہ کو، بے شک اللہ کی نگاہ میں سب بندے ہیں۔ اس کا فائدہ قرآن نے بھی بتا دیا کہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ افوض امری الی اللہ کی فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بس اللہ نے اس کو ان کے برے مکر و فریب سے بچا لیا۔